الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما وقال تعالى في مقام آخر وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران گرامی، اس وقت جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان میں سے صرف ایک آیت کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اسی طرح اس موضوع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر جو کچھ بیان فرمایا ہے اس کی روشنی میں ایک بہت اہم کوتاہی عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اگر واقعتاً یہ کوتاہی ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دو صفتوں میں پیدا فرمایا ہے، دو صنفوں میں، ایک مرد اور دوسری عورت ہے۔ اس طرح پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ پھر کسی کو اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹیاں عطا فرمائی ہیں اور کسی کو صرف بیٹے عطا فرمائے ہیں، اور کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرمائے ہیں، اور کسی کو نہ بیٹے عطا فرمائے نہ بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ یہ تقسیم بھی خالصتاً اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ اسی تقسیم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ فرمایا، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں عطا فرماتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں لڑکے عطا فرماتے ہیں، اور کسی کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتے ہیں بانجھ کر دیتے ہیں۔ اس کے ہاں نہ لڑکا پیدا ہوتا ہے نہ لڑکی پیدا ہوتی ہے، لاکھ کوشش کر لیں مگر اس کی اولاد ہی نہیں ہوتی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ جس کے لیے جو مناسب سمجھتے ہیں وہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ لڑکیاں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں اور لڑکے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ لڑکوں کی بھی ضرورت ہے اور لڑکیوں کی بھی ضرورت ہے۔ مرد عورتوں کے محتاج ہیں اور عورتیں مردوں کی محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے دنیا میں ایک ایسا نظام قائم فرمایا ہے جس میں دونوں کی ضرورت ہے اور دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اور دونوں کی تخلیق اور پیدائش اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔
اس میں کسی کو ذرا برابر بھی اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت اور مصلحت کی روشنی میں جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو مسلمانوں میں بعض مسلمان آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ ان کے یہاں لڑکے کی بڑی آرزوئیں اور تمنائیں کی جاتی ہیں۔ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بہت خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور بڑے زور و شور سے عزیزوں اور دوستوں احباب کو اطلاع کی جاتی ہے، خوشی میں مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، پھر بڑے اہتمام کے ساتھ شاندار طریقے سے اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے، اور ہر جگہ پر اس کی پیدائش کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر اس کی پرورش کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور اگر وہ ذرا بھی بیمار ہو جائے تو فوراً ڈاکٹر صاحب کے پاس دوڑے جاتے ہیں، کبھی ہسپتال جا رہے ہیں، کبھی کسی حکیم کے پاس جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زیادہ بیمار ہو جائے اور کہیں مر نہ جائے۔ اور اگر کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہو جائے تو وہاں کسی کی خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا، نہ کسی سے تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور اگر کوئی پوچھ بھی لے تو جلدی سے نہیں بتاتے، اور اگر بتاتے ہیں تو بہت آہستہ آواز میں بڑے دبے انداز میں بتاتے ہیں کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ لڑکی کی پیدائش پر کوئی خوشی نہیں، کوئی اظہار مسرت نہیں، نہ مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، نہ لڈو بانٹے جاتے ہیں، نہ عقیقے کا اہتمام ہوتا ہے، اور اگر عقیقہ کرتے بھی ہیں تو بس جانور خرید کر اس کے گلے پر چھڑی پھیر کر کسی مدرسے میں پہنچا دیتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات بچی کی پیدائش پر شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتا ہے، بیوی سے بولنا چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ آدمی کو اتنی سمجھ تو ہونی چاہیے کہ اس عورت کے اختیار میں کیا ہے۔ اس کے اختیار میں نہ لڑکا جننا ہے نہ لڑکی جننا ہے، اس کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں، اور نہ تمہارے اختیار میں ہے، تم دونوں اس معاملے میں برابر ہو، بلکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور مصلحت سے ہے، اور وہی پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے لڑکا پیدا کرنا چاہا تو لڑکا پیدا ہو گیا، اس نے لڑکی پیدا کرنا چاہی تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ لہذا بیوی پر ناراض ہونا اور اس سے بول چال بند کر دینا کتنی زیادتی کی بات ہے۔ لیکن بعض مسلمان ایسے ہیں کہ اگر ان کے یہاں لڑکی پیدا ہو جائے تو وہ بیوی سے ناراض ہو جاتے ہیں، دوست احباب سے چھپے پھرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم سے یہ پوچھ لے کہ تمہارے گھر کس کی ولادت ہوئی ہے، تاکہ یہ بتانا نہ پڑے کہ ہمارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ اور ہاں، ایسے واقعات بھی سننے میں آئے ہیں کہ جب کسی کے گھر ایک دو لڑکی پیدا ہو گئی تو شوہر نے بیوی سے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آئندہ تیرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو تجھے طلاق دے دوں گا، الیاذ باللہ۔ یہ کس قدر زیادتی کی بات ہے۔ مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو لڑکی کی پیدائش پر ناراض ہوتے ہیں، اس کو اپنے لیے معیوب سمجھتے ہیں اور ذلت کا باعث سمجھتے ہیں، اور لڑکے کی پیدائش کو باعث عزت اور باعث فخر سمجھتے ہیں، اور اس کی پیدائش پر بڑی خوشیاں مناتے ہیں۔ لڑکی کی پیدائش پر کوئی خوشی نہیں مناتے۔ کسی بھی مسلمان کا ایسا طرز عمل ناجائز اور گناہ ہے، اور در پردہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر اعتراض بھی ہے۔ قرآن کریم نے یہ عمل کافروں کا بتایا ہے کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں کفار عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جب ان کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تو لڑکی کا باپ اس کی پیدائش کو اپنے لیے معیوب اور باعث ذلت سمجھتا تھا، اور بچے کی ولادت سے چند روز پہلے ہی منظر سے غائب ہو جاتا تھا، اور لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا تھا کہ معلوم نہیں میرے گھر میں کیا پیدا ہو۔ پھر اگر لڑکا پیدا ہو جاتا تو اس کو اپنے لیے باعث عزت سمجھتا تھا، اور لڑکی پیدا ہو جاتی تو اس کو اپنے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث سمجھتا تھا۔ وہ یہ سوچتا کہ اگر لڑکی پیدا ہوئی تو میں لوگوں کے سامنے ہوں گا تو کہیں میری ذلت اور رسوائی نہ ہو جائے، اسی لیے وہ پہلے ہی چھپ جاتا تھا اور لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتا تھا۔ اگر اس کو لڑکے کے پیدا ہونے کی خوشخبری ملتی تو پھر وہ سب کے سامنے آ جاتا اور سب سے کہتا کہ میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے اور میں نے یہ نام رکھ دیا ہے۔
پھر وہ لوگ اپنی جہالت میں اس حد تک بڑے ہوئے تھے کہ لڑکی کی پیدائش کے بعد یہ سوچتے تھے یا تو میں اس لڑکی کو زندہ رکھوں اور جب تک یہ زندہ رہے اس وقت تک میں ذلیل و خوار رہوں، یا پھر میں اس کو قتل کر دوں، یا میں اس کو ویسے ہی زندہ دفن کر دوں الیاذ باللہ، اور اس مصیبت سے اپنی جان چھڑاؤں۔ چنانچہ بعض لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور بعض لوگ پہلے اس کو جان سے مار دیتے پھر اس کو مٹی میں دبا دیتے تھے۔ لڑکیوں پر وہ اس قدر ظلم کیا کرتے تھے، چنانچہ قرآن کریم نے سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس مذموم عمل کا ذکر فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے ظل وجہہ مسودہ، تو سارا دن اس کا چہرہ بے رونق رہتا ہے، وہو کظیم، اور وہ دل ہی دل میں گھٹتا رہے، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اور جس چیز کی اس کو خبر دی گئی ہے اس کی عار سے لوگوں سے چھپا پھرے، ام یدسہ فی التراب، یا تو ذلت کو قبول کر کے اس کو روک رہنے دے یا اس کو مٹی میں دبا دے، الا ساء ما یحکمون، خوب سن لو بہت برا فیصلہ کرتے ہیں۔ مفسرین نے ان کے اس عمل کی کئی وجوہات لکھی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ وہ لڑکی کو اپنے لیے ذلت کا باعث سمجھتے تھے، کہ جب کہ بیٹا پیدا ہونے کو اپنے لیے عزت کا باعث سمجھتے تھے، اس لیے کہ بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ مفسرین نے ایک وجہ یہ لکھی کہ در حقیقت لڑکی کو فقر و فاقہ کا سبب سمجھتے تھے، کہ اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو زندگی بھر اس کو دینا ہی پڑے گا، ساری عمر کما کر کھلانا ہی پڑے گا، الیاذ باللہ۔ اسی لیے اس کو اپنے لیے ایک بوجھ سمجھتے تھے، اور اس کے کھلانے پلانے کو اپنے لیے آفت ناگہانی سمجھتے تھے، اس وجہ سے اس کو زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے، یا جان سے مار کر اس کو زمین میں دبا دیا کرتے تھے۔ اور بعض حضرات نے یہ وجہ بیان کی کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تو وہ اپنے اس عقیدے کی بنیاد پر یہ سوچتا کہ بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں اور بیٹے ہمارے ہوتے ہیں، لہذا اس لڑکی کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دو، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے لڑکی کو زندہ ہی دفن کر دیتے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنی چاہیے۔ بہرحال یہ عمل چاہے وہ ذلت کی وجہ سے کرتے تھے، یا فقر و فاقہ کے ڈر سے کرتے تھے، یا اس باطل اور غلط عقیدے کی بنیاد پر کرتے تھے، تو بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور بیٹے ہمارے ہیں، تینوں صورتوں میں ان کا یہ فعل حرام اور ظلم اور ناجائز تھا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگوں نے اپنی 10 بیٹیاں 12 بیٹیاں زندہ دفن کر دی تھیں۔ چنانچہ حدیث میں کہ ایک صاحب کا عجیب واقعہ ہے کہ ایک صاحب مسلمان ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ حالت کفر میں انسان نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں، اسلام لانے سے وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد ان صاحب نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زمانہ جاہلیت کا واقعہ سنایا کہ حضور میری ایک بیٹی تھی، آہستہ آہستہ وہ بڑی ہو گئی، مگر اس کا زندہ رہنا گوارا نہ ہوا، میں ایک دن اس کو اس کی ماں سے بہانہ کر کے لے گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ چلو ذرا گھومنے چلتے ہیں، پھر میں اس کو جنگل لے گیا، وہاں پر میں نے پہلے سے کنواں کھودا ہوا تھا، وہاں جا کر میں نے اس سے کہا کہ میں نے یہ کنواں کھودنا چاہتا ہوں تاکہ پانی حاصل ہو جائے، میں تمہیں نیچے اتارتا ہوں، تم ڈول میں مٹی بھرنا اور میں اس کو اوپر کھینچ لیا کروں گا۔ چنانچہ اس بیٹی نے
میرا کہا مانا اور وہ نیچے اتر گئی، لیکن جیسے ہی وہ نیچے اتری میں نے اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ بیٹی نے کہا ابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھ پر مٹی گر رہی ہے، لیکن میں ایسا سنگ دل تھا کہ مجھ پر اس کی کسی بات کا اثر نہ ہوا اور میں برابر مٹی ڈالتا رہا، اور وہ مٹی پہلے اس کے گھٹنوں تک آئی، پھر پیٹ تک، پھر گردن تک، پھر بالآخر سر کے اوپر تک آ گئی، یہاں تک کہ وہ زمین کے برابر ہو گئی۔ وہ بیٹی چیخو پکار کرتی رہی، آخر اس کی چیخو پکار بھی ختم ہو گئی اور میں اس طرح اس کو زندہ دفنا کر واپس آ گیا۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور فرمایا ہے تم نے یہ کیا کیا؟ اس طرح بھی وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آج جو مسلمان بیٹی کی پیدائش پر نفرت کا اظہار کرتے ہیں یا غصے کا اظہار کرتے ہیں یا اس کی پیدائش کو اپنے لیے ذلت کا باعث اور عار کا باعث سمجھتے ہیں اور برملا اس کا اظہار کرتے ہیں، وہ غور کر لیں کہ ان کا یہ عمل کن لوگوں کے مشابہ ہے۔ یاد رکھیے، بیٹا جس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اسی طرح بیٹی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور دونوں کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی عین حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے۔ اسلام نے آ کر اس ظالمانہ رسم کا خاتمہ کیا، لہذا مسلمانوں کا اس رسم سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور بیٹی کی پیدائش پر ہرگز نفرت یا غصے کا اظہار نہ کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو اس سے باز رہنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بچی کی پیدائش اللہ کی رحمت بتایا ہے، اس کے ساتھ آپ نے جس مروت، محبت اور شفقت کا اظہار فرمایا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اتباع کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت ہی شفقت اور محبت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے 3 بیٹیاں تو جنت البقیع میں ایک ہی جگہ پر آرام فرما رہی ہیں۔ اگر آپ جنت البقیع میں بڑے دروازے سے داخل ہوں گے تو سامنے بائیں ہاتھ کی طرف ایک کونے میں 3 بیٹیاں آرام فرما ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول کے مطابق حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احاطے میں آرام فرما ہے، اور جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ حجرہ شریف جس میں جالیاں لگی ہوئی ہیں اس میں ایک مزار نظر آتا ہے، اور وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے بالکل برابر میں تھا، اور اب بھی وہ جگہ حجرہ شریف کے اندر ہی ہے، اس لیے بعض علماء نے اس دوسرے قول کو ترجیح دی ہے۔ اور پہلی 3 بیٹیوں کا انتقال تو جلدی ہو گیا تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ بعد ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے۔ اس قدر آپ شفقت اور محبت کا اظہار فرماتے ہیں، اپنے سے بیٹی کی عزت، اس کے ساتھ شفقت، اس کا احترام، اس کے ساتھ محبت کا بے مثال نمونہ قائم فرمایا، تاکہ ہم بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں جیسا سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اچھا معاملہ کرے، ان کے وجود کو اپنے لیے ذلت اور خواری کا باعث نہ سمجھے، تو اس کی بدولت وہ جنت میں داخل ہوگا۔
ایک دوسری حدیث میں ترمذی شریف ہی کی حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، اور ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے زندگی گزارے، یعنی ان کے جو حقوق شریعت نے مقرر فرمائے ہیں وہ ادا کرے، ان کے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کے وجود کو اپنے لیے مصیبت اور باعث ذلت نہ سمجھے، ان کے حقوق کی ادائیگی میں سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اسی طرح اتحاف السعادت المتقین میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ اس کو بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کا سابقہ پیش آئے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کو پالے، ان کو تہذیب اور ادب سکھائے، ان کے کھلانے پلانے کو اور دیگر ضروریات کے انتظام کی تکلیف پر صبر کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ کسی نے سوال کیا کہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بیٹیوں کا بھی یہی حکم ہے۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو کیا وہ اس ثواب عظیم سے محروم رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 1 بیٹی کی بھی اس طرح پرورش کرے اس کے لیے بھی جنت ہے۔ تو یہ فضیلت اور ثواب بیٹوں کی پرورش پر بیان نہیں فرمایا بلکہ بیٹیوں کی پرورش پر بیان فرمایا ہے، اس لیے ہمیں بیٹیوں کی پرورش خوش دلی سے کرنی چاہیے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص پر لڑکیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی ذمہ داری ہو اور وہ اس کو صبر و تحمل سے انجام دے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ اس قدر تو گویا تمام فضائل کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں دوزخ سے پناہ دیں گے، دوسری یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں جنت عطا فرمائیں گے اور جو ان کا مقام رضا، نعمتوں اور راحتوں کا مقام ہے۔ تیسری یہ ہے کہ جنت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمراہی نصیب ہوگی، جو ساری کامیابیوں کا منتہا ہے۔ تو یہ تینوں فضیلتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش کرنے والوں کے لیے بیان فرمائی ہے۔